غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ اور یا غوث اعظم وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور یا غوث اعظم قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ عشق و محبت میں ڈوب کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے۔ سارے اللہ کے ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ بغداد شریف کے جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے غوث اعظم نے اعلان کیا تھا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اعلان کرنا تھا اس روئے زمین پر جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھے تھے، خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ غوث اعظم نے بغداد شریف کی جامع مسجد کے ممبر پر اعلان کیا، میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اعلان بغداد شریف میں ہو رہا اور سنا جا رہا ہندوستان کی خراسان کی پہاڑیوں پر۔ خواجہ غریب نواز عبادت کر رہے تھے، اچانک آپ نے اعلان سنا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ یہ اعلان سننا تھا۔ خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، وائرلیس سسٹم نہیں تھا، ذرائع ابلاغ کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اعلان بغداد شریف میں ہو رہا ہے، سنا ہندوستان کی سرزمین پر جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، یا غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پہ تو کیا بلکہ میرے سر اور میری آنکھ کی پتلی پر بھی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ شان دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بچپن کا زمانہ ہے غوث اعظم کا، مکتب میں پڑھ کر کے آئے، اپنی ماں کی گود میں مچلنے لگے۔ اکثر آپ نے بچوں کو دیکھا ہے، جب وہ مدرسے سے پڑھ کر کے آتے ہیں تو اپنی ماں کی گود میں مچلنے لگتے ہیں، یا گھوم کر کے آتے اکثر بچے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بچے اپنے باپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑا پیار، بڑا انوکھے انداز میں بچے ماں باپ سے اس وقت گفتگو کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ مکتب سے پڑھ کے آئے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے، کبھی اپنا ہاتھ ماں کے بالوں میں ڈالتے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ ماں کے رخسار پہ لگاتے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ ماں کے ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، اور بڑا انوکھے انداز میں کہتے ماں، بڑا پیارے انداز میں کہتے ماں،
آپ کی ماں نے کہا بیٹا کہو کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس لیے ماں باپ اولاد کے حرکات و سکنات سے واقف ہوتے ہیں۔ ماں جانتی ہے میری اولاد کیا چاہتی ہے، باپ جانتا ہے میری اولاد کیا چاہتی ہے۔ غوث اعظم کی ماں نے کہا بیٹا آج تم میرے بالوں میں اپنی انگلی ڈال رہے ہو، میرے چہرے پر اپنا ہاتھ مل رہے ہو، میرے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں لگا رہے ہو، بیٹا کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ غوث اعظم فرماتے ہاں ماں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں نے فرمایا بیٹا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ غوث اعظم فرماتے ماں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ماں میں نے تم پر احسان کیا۔ آپ کی ماں چونک گئی، بیٹا تم نے احسان کیا؟ مکتب سے پڑھ کے آئے ہو، گود میں کھیلنے لگے ہو اور احسان جتلا رہے ہو؟ بیٹا تم نے احسان نہیں جتلایا، تم نے احسان نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جانتے ہیں اولاد پر ماں باپ کا احسان ہوتا ہے۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا تمہارا احسان نہیں، احسان تو میرا ہے۔ کم و بیش 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں نے تمہیں رکھا ہے، 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا دودھ میں نے تمہیں پلایا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں میں نے برداشت کی ہیں، میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن بیٹا تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہاں ماں میں نے تم پر احسان کیا ہے، سبحان اللہ۔ ماں میں نے احسان کیا ہے۔ آپ کی ماں نے پوچھا بیٹا عبد القادر تم نے اگر احسان کیا ہے تو بتاؤ کون سا تم نے احسان کیا؟ غوث اعظم فرماتے امی جان سنیے، احسان یہ کیا ہے ایک مرتبہ میں تمہارے شکم میں تھا، میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، میں تمہارے پیٹ میں جلوہ گر تھا، ایک بھکاری دروازے پر آیا تھا، اس نے بھیک کا سوال کیا تھا، آپ نے پردے کے آڑ سے اسے بھیک دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اے میری ماں آپ اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی، اے امی جان اس ظالم بھکاری کی نظر سونے کے کنگن پر پڑ گئی تھی، وہ کنگن چھیننے کے ارادے سے مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اے امی جان اس وقت تم نے مکان کے کونے میں پناہ، مکان کے گوشے میں چھپ گئی تھی، تم نے کہا تھا یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اے امی جان اس وقت میں تمہارے پیٹ میں تھا، اس وقت مکان کے اندر ایک شیر ظاہر ہوا تھا جس نے بھکاری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اے امی جان وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا بیٹا غوث اعظم ہی تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فرماتے ماں میں نے تم پر یہ احسان کیا، تو آپ کی ماں خاموش ہو گئیں۔ شان دیکھو غوث اعظم کی، ایک مرتبہ اور اپنی ماں سے کہتے ماں ایک تو احسان میں نے تم پہ کیا ہی ہے، ایک دوسرا بھی تم پہ احسان کیا ہے۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا کیسے؟ ایک احسان تو تم نے جتلا دیا، دوسرا احسان کون سا کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے امی جان میں تمہارے شکم میں تھا، تمہارے پیٹ میں تھا، تم انگور کے باغ میں گئی تھی، تم انگور کھانا چاہتی تھی، جو ہی تم اپنا ہاتھ انگور کے گوشے کی طرف بڑھاتی تھی تمہارے پیٹ میں بہت تیز درد ہونے لگتا تھا۔ تو آپ کی ماں نے کہا بیٹا بات تو سچ ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے امی احسان یہ کیا کہ میں تمہارے پیٹ میں تھا، تم جو انگور توڑنا چاہتی تھی اسی گوشے پر ایک بہت ہی بھیانک کالا بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ اے امی جان اگر تم ہاتھ بڑھا کے انگور توڑتی تو بچھو تمہارے ڈنک مار دیتا۔ اے امی جان میں نے اب تمہارے پیٹ میں رہ کر کے، شکم میں رہ کر کے تمہیں بچھو کے ڈنک سے بچا لیا، دوسرا میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان غوث اعظم کی، مقام ہے غوث اعظم کا۔ اچھا آج بچے جب ہو جاتے پڑھنے لکھنے کے قابل تو بچے داتے استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی شان آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے والد محترم استاذ کی بارگاہ میں لے کے گئے، غوث اعظم پہنچے، استاذ کے سامنے بڑا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم خاموش۔ ابھی آپ نے شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ قاری شکیل نظامی صاحب سے آپ نے سنا کہ غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ جنہوں نے آدھا قرآن اپنی ماں کے پیٹ ہی میں یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم خاموش۔ پھر استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم خاموش۔ پھر استاذ نے کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟
غوث اعظم نے فرمایا میرے استاد سنیے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بے شک سبحان اللہ، میرے پاس اگر کوئی پڑھنے والا بچہ آئے، وہ مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ دے کہ حضرت آپ بسم اللہ صرف پڑھا رہے ہو، اب سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، جتنا میں سناؤں اتنا آپ سن لیجئے، تو میں شش و پنج میں ڈوب جاؤں گا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اب استاذ نے اتنا سنا تو استاذ نے کہا بیٹا پڑھو پھر سناؤ، میں تیار ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ پڑھنے کے بعد الف لام میم سے شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع ہونے کے بعد 1-2 پارہ نہیں بلکہ 17 پارہ اپنے استاذ کو بغیر دیکھے سنا دیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اور ایک روایت میں 15 پارے بھی آتا ہے، ایک روایت میں 18 پارے بھی ہیں۔ آپ جو روایت مان لیں صحیح ہے۔ آدھے حافظ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں بن گئے، شروع سے لے کر کے آخر تک آپ نے اپنے استاذ کو 17 پارے سنا دیے۔ بے شک سنانے کے بعد استاد چہرہ دیکھ کر کے دنگ۔ استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارا قد اتنا چھوٹا ہے، ابھی تم بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تھے، تیسری بار کہنے پر تم نے آدھا قرآن بغیر دیکھے سنا دیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم نے 15 پاروں کو یاد کیسے کر لیا؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے استاد سنیے، میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، اس وقت تک گھر کا کوئی کام و کاج نہیں کیا کرتی تھی جب تک روزانہ ان سارے پاروں کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی۔ اے میرے استاد سنیے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے ماں کے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، ماں کے پیٹ میں نے آدھے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے آدھا قرآن میں نے یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیروں کے پیر کی، کیا مقام ہے پیران پیر روشن ضمیر کا۔ جب استاذ کو آدھا قرآن سنا دیا، سنانے کے بعد استاذ نے کہا بیٹا عبد القادر یہ بتاؤ تم انسان ہو، جن ہو یا کوئی اللہ کا فرشتہ ہو؟ بے شک بھائی تعجب تو ہوگا ہی۔ تو غوث اعظم فرماتے میرے استاد سنیے الحمدللہ میں انسان ہوں، میں جن اور فرشتہ نہیں ہوں، میں اپنے باپ کے صلب سے اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہوں۔ تو استاذ نے کہا بیٹا میں عجیب و غریب آواز سنا کرتا ہوں جب تم پڑھنے کے لیے آتے ہو۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا اے غوث اعظم یہ بتاؤ آپ کو یہ کیسے معلوم چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہے؟ غوث اعظم فرماتے جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا میں غیبی آواز سنا کرتا تھا، جب میں دیکھتا تھا آواز تو سنائی دیتی تھی، آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، آواز ہی آتی تھی بچوں اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، عبد القادر کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آواز سنتا تھا میں جان گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے پیروں کے پیر کی، یہ مقام ہے پیرانے پیر کا روشن ضمیر کا۔ بچپن کا زمانہ ہے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے غوث اعظم گئے، اور جب چھٹی ہوئی گھر پہ جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک غیر مسلمہ ہے، ایک غیر مسلم لڑکی ہے، ایک بت کے سامنے بہت سا پرساد رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں، اور بت سے کہتی ہے میرے معبود کھا لے، اے میرے بت کھا لے۔ بھلا پتھر کے بت کیا کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کئی بار اس نے کہا میرے معبود کھا لے، پرساد لائی ہوئی کھا لے۔ اب غوث اعظم پیچھے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں۔ سننے کے بعد کہتے ہیں اے عورت سن، تیرا بت تجھ سے ناراض ہے، یہ تیرے ہاتھوں سے نہیں کھائے گا، بے شک لا مجھے میرے ہاتھوں سے کھا لے گا۔ بے شک سبحان اللہ، تو لڑکی نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، ہمارے معبود یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو صرف پرساد چڑھایا کرتے ہیں۔ ریاض ادھر پلی نہ بچھائی دو، ادھر ہاں بچھائی تو ادھر